اب میں دوبارہ حضرت سلمان صدیق کی طرف چاہوں گا جانا، بشرطے کہ وہ اب آ گئے ہوں. میرا خیال ہے وہ آ گئے ہیں. سلمان صاحب، محفل آپ کے حوالے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو میری طرف سے بہت بہت آداب، اور میں معافی چاہتا ہوں. میں اصل میں ٹریولنگ میں ہوں اس وقت، میں ڈیلاویئر میں ہوں اور ایک بڑے پرفضا مقام پہ کھڑا ہوں. تو آپ کی خدمت میں کچھ شاعری پیش کر دیتا ہوں. تو کچھ غزل کے اشعار سے آج شروع کروں گا. بڑی بات ہے. شب کی تنہائی میں بکھرے ہوئے خوابوں کی طرح، شب کی تنہائی میں بکھرے ہوئے خوابوں کی طرح، بکھرے ہوئے خوابوں کی طرح ہم تو ہیں دشت میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح. واہ. شب کی تنہائی میں بکھرے ہوئے خوابوں کی طرح ہم تو ہیں دشت میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح. اس سے پہلے کہ ہمیں وقت میسر نہ رہے، اس سے پہلے کہ ہمیں وقت میسر نہ رہے، آؤ ملتے ہیں دو ملتے ہوئے لمحوں کی طرح. واہ. آؤ ملتے ہیں دو ملتے ہوئے لمحوں کی طرح. عمر کی تلخ حقیقت سے نہ نکلے ورنہ، عمر کی تلخ حقیقت سے نہ نکلے ورنہ خوش ہی پھرتے کہیں آوارہ ہواؤں کی طرح. واہ. زندگی اپنی روانی میں بہے جاتی تھی، زندگی اپنی روانی میں بہے جاتی تھی، ہم بھی چپ رہتے گزرتے ہوئے سالوں کی طرح. کیا بات. پیار کے باب میں ایک اور کہانی رکھ دیں، پیار کے باب میں ایک اور کہانی رکھ دیں، وقت چن لے گا ہمیں خاص مثالوں کی طرح. شب کی تنہائی میں بکھرے ہوئے خوابوں کی طرح ہم تو ہیں دشت میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح. کبھی کھل کے تم بھی ہنسا کرو، کبھی کھل کے تم بھی ہنسا کرو، یہ جو غم ہے یہ نہ کیا کرو. کبھی کھل کے تم بھی ہنسا کرو، یہ جو غم ہے یہ نہ کیا کرو. ہے جو تم پہ قرض وہ زندگی، ہے جو تم پہ قرض وہ زندگی، اسے مجھ سے لے کے ادا کرو. یہ بگڑ کے روٹھنا کیا بھلا، کوئی تانے وانے دیا کرو. تو بتاؤ بیچ کی بات بھی جو ہو دل میں صاف کہا کرو. یہ جو اتنے کام ہیں چھوڑ دو، میری دھن میں مست رہا کرو. کوئی بات ہے بھلا دل لگی، غم دو جہاں میں جیا کرو. یہی کہتے رہتے ہو کیا ہوا، کبھی کچھ تو اور کہا کرو. واہ. بہت خوب. یہی کہتے رہتے ہو کیا ہوا، کبھی کچھ تو اور کہا کرو. میری بات تم پہ ہے مشتمل، وہی صبح و شام سنا کرو. کوئی پھول خوشبو نہیں فقط، کوئی پھول خوشبو نہیں فقط، میری نظم بن کے کھلا کرو. کئی واقعات ہیں منتظر، ذرا انتظار کیا کرو. کبھی ریت سے بھی بناؤ بت، کبھی ریت سے بھی بناؤ بت، کبھی کچھ ہوا پہ لکھا کرو. بہت اچھی. یہ جو غم ہے یہ نہ کیا کرو، کبھی کھل کے تم بھی ہنسا کرو. اب میں کوشش آج یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ
موڈ کو انلائٹن کیا جائے، کوئی عمیق اور کمپلیکس قسم کے تھاٹس پر مشتمل شاعری نہ سنائی جائے، تو میں اس لیے آج تھوڑی سی آسان سی بات کر رہا ہوں. تو ایک نظم ہے چھوٹی سی. کیا کرتے ہو؟ اب سو جاؤ، آرام کرو، کچھ کام کرو. اب سو جاؤ، آرام کرو، کچھ کام کرو، اور کام بھی ایسا کام کرو کچھ خواب بنو. اور کام بھی ایسا کام کرو کچھ خواب بنو. ان خوابوں کو یکجا کر کے تعبیر ہوا کے نام کرو. اب مت جاگو، اب سو جاؤ، پھولوں کا موسم ہو جاؤ، خوشبو کے ساتھ قیام کرو. اب سو جاؤ، آرام کرو. واہ. باتوں میں نیند کو مت ٹالو، باتوں میں نیند کو مت ٹالو. سانسوں کو ہجر کے عالم میں گننے کی روایت مت ڈالو. اب سو جاؤ، اب مت جاگو. اب نیند کے دھارے میں رچ کے جگراتوں سے بالکل بچ کے ایک خواب بنو. مجھے چھو لو تم، مجھے بھول سکو تو بھولو تم. پر سو جاؤ اس برفیلی رت میں چھپ کے، گرمائش سے چپ کے بستر کے سنگ کلام کرو. اب سو جاؤ، آرام کرو. کیا بات، بہت نیا انداز. کبھی نظم لکھنے سے، بہت شکریہ جی، کبھی نظم لکھنے سے پیشتر، کبھی نظم لکھنے کے بعد بھی، کبھی نظم لکھنے سے پیشتر، کبھی نظم لکھنے کے بعد بھی بڑی دیر تک یہی لگتا ہے. کوئی کان میں ذرا دھیرے سے کہے جاتا ہے کہ ہے یہ خلش. بڑے دن ہوئے تیرا دھیان آیا نہ اس طرف. کبھی بھول کے بھی ہے ہیلا گر، تو کہاں ہے، کیسے گزر رہے تیرے روز و شب. میرے آس پاس تو اڑ رہی ہے وہ گرد جس میں ہے تیرے اچھے دنوں کی ہلکی سی باس. سانس بھی لوں تو لگتا ہے تو ہی تو ہے. ہر ایک سمت سے آتی دیکھی سی رہ گزر. میرے ہیلا گر تیرا ذکر کرتی ہے دیر تک، بڑی دیر تک. کبھی نظم لکھنے سے پیشتر، کبھی نظم لکھنے کے بعد بھی. بہت خوب. میں نے دیکھی ہی نہیں وہ آنکھیں جن میں شعروں کے نئے موسم ہیں. میں نے دیکھی ہی نہیں وہ آنکھیں جن میں شعروں کے نئے موسم ہیں. جن پہ بکھریں جو شوق سی زلفیں، خواہشیں پھر سے زندگی بن کے زندگی میں پلٹ کے آ جائیں. میں نے دیکھی ہی نہیں وہ آنکھیں جن میں شعروں کے نئے موسم ہیں. جن پہ بکھریں جو شوق سی زلفیں، خواہشیں پھر سے زندگی بن کے زندگی میں پلٹ کے آ جائیں. نظم کیسے کہوں کہ جس میں ہو تیری شوریدہ سر جوانی کے نامکمل سکون کا قصہ. میں تو نکلا ہی نہیں ہوں اب تک تیرے روح و بدن کے رستوں میں. جن میں بھٹکوں تو شعر وارد ہوں، تھک کے بیٹھوں تو نظم لکھنے لگوں. میر جیسا ہوں میں نہ ناصر سا، حسرت و درد میرے جیسے نہیں. کس سے فیضان پاؤں بن دیکھے تیری چشمے غزال کی بابت. کہتے رہنے کی، لکھتے رہنے کی،
وہ کہانی جو میری ہے ہی نہیں، درد سی جس میں کوئی شے ہی نہیں. واہ بھائی، کیا بات. بہت عمدہ. بہت عمدہ. حضرات ایک آخری چھوٹی سی نظم، تھوڑا سا سنجیدہ ہوتے ہیں. جی میں ویسے پہلے بھی سنجیدہ ہی تھا. نظریے کا جنازہ. واہ کیا عنوان ہے. بہت عمدہ عنوان، بہت عمدہ عنوان. نظریے کا جنازہ. پڑاؤ نظروں سے کٹ گئے ہیں. واہ. پڑاؤ نظروں سے کٹ گئے ہیں، جو راستے تھے پلٹ گئے ہیں. پڑاؤ نظروں سے کٹ گئے ہیں، جو راستے تھے پلٹ گئے ہیں. سکوت مشرق میں ساحلوں نے کہا کہ لو ہم سمٹ گئے ہیں. سکوت مشرق میں ساحلوں نے کہا کہ لو ہم سمٹ گئے ہیں. ہمارے ذرے ہیں پاک دھرتی، تمہارے حرمت سے ہٹ گئے ہیں. واہ واہ واہ. پڑاؤ نظروں سے کٹ گئے ہیں، جو راستے تھے پلٹ گئے ہیں. سکوت مشرق میں ساحلوں نے کہا کہ لو ہم سمٹ گئے ہیں. ہمارے ذرے ہیں پاک دھرتی، تمہارے حرمت سے ہٹ گئے ہیں. ستم کے جتنے تھے کالے بادل، تمہارے جاتے ہی چھٹ گئے ہیں. دجال فتنے فریب وعدے، یہ سارے تم سے لپٹ گئے ہیں. خوب خوب. ستم کے جتنے تھے کالے بادل، تمہارے جاتے ہی چھٹ گئے ہیں. دجال فتنے فریب وعدے، یہ سارے تم سے لپٹ گئے ہیں. دجال فتنے فریب وعدے، یہ سارے تم سے لپٹ گئے ہیں. جو عہد و پیما پہ مشتمل تھے، جو عہد و پیما پہ مشتمل تھے، ورق وہ تاریخی پھٹ گئے ہیں. بنا کے احباب اپنے دشمن، سپاہ میں سالار بٹ گئے ہیں. واہ کیا اچھے. تو میرا خیال ہے ارشد بھائی بس کریں. سلمان بھائی اور ہے تو ضرور سنائیے. چلیں میں آپ کو یہ ایک نظم ہے، زندگی چل تجھے بناتے ہیں. واہ. زندگی چل تجھے بناتے ہیں. واہ. کیسے سیاروں کی لگن میں ہو، کیسے سیاروں کی لگن میں ہو، وہ جو پہلے تھے کیا کیا ان کا. کیسے سیاروں کی لگن میں ہو، وہ جو پہلے تھے کیا کیا ان کا. جن کو اب ڈھونڈتے ہو ان کا بھی وہ کرو گے جو اس کا کرتے ہو. کیسے سیاروں کی لگن میں ہو، وہ جو پہلے تھے کیا کیا ان کا. جن کو اب ڈھونڈتے ہو ان کا بھی وہ کرو گے جو اس کا کرتے ہو. اپنے اندر طمع کی حیرت کو جستجو کہنے والے انسانوں، اپنے اندر طمع کی حیرت کو جستجو کہنے والے انسانوں، جانتے ہو کہ دل سے خالی ہیں حیرتوں سے بھرے پڑے یہ جہاں. جانتے ہو کہ دل سے خالی ہیں حیرتوں سے بھرے پڑے یہ جہاں. نامرادان اپنے حصے کی علم کی انتہا جو پا لیتے، حیرتوں سے بچ جاتی، رسم ایک مختلف بنا لیتے، یعنی ہر سانس کی دعا لیتے. اب جو دنیائیں فاصلوں پر ہیں، اب جو دنیائیں فاصلوں پر ہیں، ان کی بخشش کا کچھ کرو ساما. بھول جاؤ کہ ہیں ہزاروں جہاں، چھوڑ دو ان کو ان کے حالوں پر. اس زمین پر نظر کرو دیکھو، خاک اڑتی ہے ماہوں سالوں پر. کیا بات. بہت خوب. اب جو دنیائیں فاصلوں پر ہیں، ان کی بخشش کا کچھ کرو ساما. بھول جاؤ کہ ہیں ہزاروں جہاں، چھوڑ دو ان کو ان کے حالوں پر. اس زمین پر نظر کرو دیکھو، خاک اڑتی ہے ماہوں سالوں پر. میری مانو تو خود پہ کام کرو، میری مانو تو خود پہ کام کرو. اپنے جسموں میں اہتمام کرو، بغض و عیاری و تعصب سے، لالچ و نفرت و ریا سب سے.
پاک بازی کی فصل بونے کا، اپنے ہونے کے پیدا ہونے کا۔ واہ، اپنے ہونے کے، بہت اچھے، یہ پھر سنائیے گا۔ ہونے پیدا ہونے۔ میری مانو تو خود پہ کام کرو، اپنے جسموں میں اہتمام کرو، بغض و عیاری و تعصب سے، لالچ و نفرت و ریا سب سے، پاک بازی کی فصل بونے کا، اپنے ہونے کے پیدا ہونے کا۔ واہ، واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ جیو اور پھر بامانہ جیو۔ واہ، تم چاند لے کے آنا، تم چاند لے کے آنا، میں مٹھیوں میں بھر کے تارے چمکنے والے لاؤں گا ساتھ اپنے۔ واہ، تم چاند لے کے آنا، میں مٹھیوں میں بھر کے تارے چمکنے والے لاؤں گا ساتھ اپنے، خدمت میں خلوتوں کی تم خاموشی اکٹھے باتیں بہت سی کرنا۔ خدمت میں خلوتوں کی تم خاموشی اکٹھے باتیں بہت سی کرنا، کچھ شعر ویر کہنا، کوئی نظم وزم لکھنا، میرے تصوروں کی تصویر کھینچ لینا، ایک ایک خیال میں پھر میرے تدبروں کا، ایک ایک خیال میں پھر میرے تدبروں کے وہ رنگ ونگ بھرنا، وابستہ چاند کے جو آداب میں نہیں۔ تاشی ظاہر جو ہے نا، ظہیر، یہ انہوں نے شروع کیا تھا یہاں پہ۔ جی سلمان صاحب، میں نے میوٹ کر دیا ان کو۔ تم خاموشی اکٹھے باتیں بہت سی کرنا، کچھ شعر ویر کہنا، کوئی نظم وزم لکھنا، میرے تصوروں کی تصویر کھینچ لینا، ایک ایک خیال میں پھر میرے تدبروں کے وہ رنگ ونگ بھرنا، آداب وابستہ چاند کے جو آداب میں نہیں ہیں، تاروں کے درمیان بھی چمکیلی روشنی کے اسباب میں نہیں ہیں، مالک کے شان والے القاب میں نہیں ہیں، جیسے ہی مانا خیزی آنکھوں میں جھل ملائے، تم چاند خاموشی کے قدموں میں ڈال دینا، تارے چمکنے والے کچھ میں اچھال دوں گا۔ واہ، واہ، تارے چمکنے والے کچھ میں اچھال دوں گا، صدیوں کی لکنتوں سے خاموشیوں کی چپ کو جڑ سے نکال دوں گا، تم دیکھتے ہی جانا کٹ پتلیوں کے منہ میں مجبوریوں کی باغی اور پیشوا کی دشمن وہ فکر ڈال دوں گا، جس سے ہو علم روشن اور زندگی ہری ہو، دشمن بنے ضرورت نہ رسم رہبری ہو۔ واہ، بہت شکریہ۔ بہت 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 شکریہ۔ آپ نے یہ شعر ویر اور نظم رنگ ونگ نظم وزم کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے، میرا خیال ہے بڑی جدت ہے اس میں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بڑی مہربانی آپ کی۔ کوشش تو نہیں کرتا، بس میرا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو شاعری ہے نا جی، یہ سلمان صاحب آپ کا کنیکشن، سلمان صاحب کنیکشن جی بیچ میں جنگل میں چلے گئے اس لیے، جی کنیکشن شاید بیچ میں منقطع ہو گیا ان کا۔ اگر سلمان صاحب دکھ تو رہے ہیں کہ کنیکٹڈ ہیں، لیکن کیمرہ اور ویڈیو دونوں کام نہیں کر رہے۔ سلمان صاحب، یہ کانشس ایفرٹ نہیں ہے۔ سلمان صاحب آپ کی آواز دوبارہ نہیں آ رہی۔ آپ نے سنا مجھے؟ نہیں جناب، بالکل بھی نہیں سن پائے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو شاعری ہے، یہاں تک ہم سمجھے تھے بس۔ میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ جو شاعری ہے وہ بنیادی طور پر جب آتی ہے تو وہ اپنا ایک خاص لباس لے کے آتی ہے۔ وہ اگر موضوع صورت میں ہو تو وہ اپنی بہر، اپنا حساب کتاب، اپنی باقی جو اس کے لوازمات ہیں وہ ساتھ لے کے آتی ہے، یعنی جیسا خیال ہو وہ اسی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن اس خیال میں جب آپ کے جذبے کی شدت، جب آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں نا، تو جذبہ جو آپ شدت سے باہر نکلتا ہے اس خیال کے ساتھ، تو وہ دراصل شاعری بناتا ہے۔ واہ
تو جب بھی ہم ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہماری کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے شاعری لکھنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ وہ شاعری نہیں بنتی. تو یہ میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے خود سیکھا ہے. مطلب آپ آمد جو کو شاعری سمجھتے ہیں، آورد کو شاعری نہیں سمجھتے. آپ یہی کہہ لیجیے. بالکل ارشد رشید صاحب آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. بالکل آپ یہی سمجھ لیجئے. لیکن آمد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں یہی کرتا ہوں کہ جیسے آتی ہے اس کو آنے دیں. اگر وہ موضوع صورت میں ہے، زبان و بیان کی کوئی چیزیں ہیں، تو ایک نظر اس کو ضرور دیکھ لیں کہ کہیں کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں، ورنہ اس کی جو نیچرل آمد ہے اس کو نہ چھیڑیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑے تحمل سے مجھے سنتے ہیں. تو آپ کا، تاشی بھائی کا اور سب دوستوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی دیر تک برداشت کیا. جناب بہت کرم مہربانی. فرمائی، کرم فرمائی تو آپ کی ہے. آپ ہمارے کہنے پہ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، آتے واتے رہنا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی. بہت شکریہ جناب، آپ اپنا سفر کنٹینیو کیجیے. بڑی نوازش سر، بڑی نوازش. بہت شکریہ. تو خواتین و حضرات، امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا سیشن آپ احباب کو یقیناً پسند آیا ہوگا، جو کہ مشاعرہ ہرچند کہیں کہ ہے نہیں تھا. اس لیے میں نے اسے کلام شاعر بزبان شاعر کا نام دیا تھا کہ شاعر سے آپ نے اس کا کلام اسی کی زبان میں سنا. تو اب ہم اپنے پروگرام کے اس دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں ہم کسی شاعر کا کلام اس کی زبان میں نہیں سنیں گے بلکہ کسی دوسرے کی زبان میں سنیں گے. تو ہم اسے پہلا والا اگر کلام شاعر بزبان شاعر تھا تو یہ دوسرا والا کلام شاعر بے زبان شاعر، یعنی بغیر شاعر کی زبان کے.